اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، برین میں مختلف قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز پائے جاتے ہیں جن میں گیما امینو بیوٹیرک ایسڈ یعنی گابا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ ایک انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ یعنی جب یہ برین میں اس کی مقدار بڑھے گی تو آپ کا برین انہیبٹ ہوگا، آپ کو نیند بھی آئے گی، آپ کے ریفلیکسز بھی سلو ہوں گے اور برین میں جو امپلسز جاتی ہیں وہ بھی سلو ہو جاتی ہیں۔ اب مختلف قسم کی دوائیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں، خصوصاً انسومیا یا نیند نہ آنے کے لیے، آپ کی نیند کو بڑھانے کے لیے، یا آپ ہائپر ہیں، آپ کو انزائٹی ہے، یا آپ خدا نخواستہ ایپیلیپسی کا شکار ہیں، آپ کو فٹس ہیں، سو آپ کے برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں، آپ کے برین کی امپلسز جو ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے اگر گابا کی مقدار بڑھا دی جائے سو اس سے جو آپ کی طبیعت ہے وہ بہتر رہتی ہے، آپ کی انزائٹی کم ہو جاتی ہے، آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ ایپیلیپسی کا شکار ہیں تو آپ کو ایپیلیپسی کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گابا کے مقدار کو بڑھا سکتی ہیں؟ اس میں بینزوڈائزیپینز گروپ ہے، اور بینزوڈائزیپین گروپ کے حوالے سے اگر بات کی جائے اس میں مختلف قسم کی ڈرگز اویلیبل ہیں جن میں الپرازولام، ڈائزیپام اور میڈازولام اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں، لیکن آج میں بات کرنے لگا ہوں لورازیپام کے حوالے سے، جو کہ بینزوڈائزیپین گروپ کا ایک ڈرگ ہے اور یہ گابا پہ ایکٹ کر کے گابا کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور آپ کے برین کی نیورو ٹرانسمیٹرز کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کو کم کر دیتا ہے۔ لورازیپام جو کہ ایٹیوان کے نام سے اویلیبل ہے، یہ کافی عرصے سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور اس کا استعمال جو ہے تو انزائٹی میں اور نیند کی جو کمی ہوتی ہے اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اس کا استعمال ایپیلیپسی کے مریضوں میں بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو نرو ٹرانسمیشن جو ان کی ہے ان کو کم کرنے کے لیے، ان کا انزائٹی، ان کی ہائپر ایکٹیویٹی کو کم کرنے کے لیے، برین کو سیڈیٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انزائٹی کے لیول کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں اگر وہ سرجری کی طرف جا رہے ہوں تو ان کا انزائٹی ان کی بڑی ہوئی ہوتی ہے، ساتھ میں ان کا بی پی تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، وہ اینکشس ہوتے ہیں، سو پری آپریٹیولی ہم پیشنٹس کو یہ دے سکتے ہیں کہ ان کا انزائٹی لیول کم سے کم ہو اور اینستھیزیا میں ان کے لیے آسانی ہو اور ان کو ایزیلی آپریٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح جو ڈپریشن، سیویئر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایپیلیپسی کے مریضوں میں بھی جو پریونشن ہوتی ہے ایپیلیپٹک فٹس کی، اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں جب بھی وہ ڈرگس چھوڑتے ہیں، خصوصاً الکوہلکس جو ہوتے ہیں جب وہ ڈرگس چھوڑتے ہیں تو ان کو ہینگ اوورز جب ختم ہوتے ہیں تو پھر وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک ریباؤنڈ ایک چیز ہوتی ہے، ان کو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں، یعنی جیسے آپ وہ ڈرگ وڈرا کرتے ہیں، وہ ہٹاتے ہیں، یعنی الکوہل وغیرہ یا اسی طرح اور چیزیں جیسے وہ ان کے استعمال سے ہٹ جاتی ہیں سو ان کے سمٹمز دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اب ان وڈرال سمٹمز میں دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، بدن پہ گرمی آنا، سیویئر قسم کا سر درد، سیویئر قسم کی ڈپریشن، بہت زیادہ انزائٹی، نیند کا نہ آنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ وڈرال سمٹمز میں ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں کسی کو قبض ہو جاتا ہے، کچھ دوائیوں کے وڈرال سمٹمز میں ڈائریا ہو جاتا ہے۔ سو ان وڈرال سمٹمز کو کم کرنے کے لیے، ڈرگس کے وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے لورازیپام جو ہے وہ ایک بہترین دوائی ہے اور اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ لورازیپام کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں جو سب سے بنیادی سائیڈ ایفیکٹس ہے وہ ڈراؤزینس کا ہے، اس کے ساتھ آپ کو غنودگی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں اگر کم عمر کے بچوں میں اس کا استعمال کرایا جائے یا ان لوگوں میں اس کا استعمال کرایا جائے جو اور ڈرگز بھی اس کے ساتھ لے رہے ہوں جن میں سیڈیشن ہو، اس کے ساتھ ان کی سیڈیشن بڑھ سکتی ہے، غنودگی بڑھ سکتی ہے، اور ساتھ ہی یہ ریسپائریٹری سپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، ریسپائریٹری ڈسٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے نظام تنفس میں جو ہے تنگی آ سکتی ہے اور ان کو سانس میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ یہ اس کے بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ پریگنینسی میں یہ سیف نہیں ہے، پریگنینسی میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے۔ اس کے انٹریکشنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر آپ ایسی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں جن میں سیڈیشن ہے، یعنی ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، یا ڈپریشن کے لیے کچھ اور دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں جن میں سیڈیشن ہے، یا ساتھ ہی ساتھ میں ایپیلیپسی کے جو مریض ہیں وہ کاربامازیپین یا ایسی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں جن میں آلریڈی سیڈیشن ہے، تو اگر لورازیپام کا استعمال ان کے ساتھ کرایا جائے سیڈیشن بڑھ بھی سکتی ہے، اس کے ساتھ ریسپیریٹری جو ارسٹ ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ نظام تنفس جو ہے شدید برے طریقے سے متاثر ہو سکتا ہے۔ سو ڈرگ انٹریکشنز کا خیال رکھنا اس بارے میں ضروری ہے کہ جو بھی ڈرگز آپ استعمال میں لاتے ہیں اس کے اور ڈرگز کے ساتھ جو انٹریکشنز ہیں، کہیں آپ اور دوائیوں کا استعمال تو نہیں کر رہے کہ یہ ان کے ساتھ مل کر ان کا سائیڈ ایفیکٹ پروفائل جو ہے اس کو بڑھا دے۔ جو اس کی کمپلیٹ کانٹرا انڈیکیشن ہے کہ کن لوگوں میں آپ اس کا استعمال نہیں کرا سکتے، سو کرونک لیور ڈیزیز، یعنی جو یرکان کا شکار ہوتے ہیں، جن کا لیور ڈیمیج ہوتا ہے جن لوگوں کا، وہ اگر اس کا استعمال کریں تو ان میں ہیپیٹک انکیفالوپیتھی یعنی غنودگی، بے ہوشی اور کوما میں وہ جا سکتے ہیں، سو آپ ان میں اس کا استعمال نہ کرائیں۔
جو کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی یوریمک انکیفالوپیتھی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، یعنی ان کا یوریا بڑھ سکتا ہے، ان میں غنودگی بڑھ سکتی ہے اور وہ بے ہوشی اور کوما میں جا سکتے ہیں. سو ان لوگوں میں بھی لورازپام کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے اور نہیں کرانا چاہیے. باقی جو انزائٹی کے پیشنٹس ہیں، جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں، یا جن کو ٹویچز ہوتی ہیں لو گریڈ کی، جن کو ایپیلیپسی ہے، یعنی ان کو زیادہ فٹس نہیں ہوتے لیکن ان کے بدن میں بے چینی رہتی ہے، سو ایسے لوگوں میں لورازپام کا استعمال جو ہے وہ ایک بہترین رزلٹ آپ کو دیتا ہے. خواتین حضرات، لورازپام کا استعمال چونکہ یہ ایک پرسکرپشن ڈرگ ہے، اپنے سائیکیٹرسٹ یا اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ یا اپنے پریکٹیشنر کے مشورے کے مطابق ہرگز نہ کریں. جب بھی آپ دوائی کا استعمال کریں، آپ کو ڈاکٹر نے وہ دوائی تجویز کی ہو تبھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سیلف میڈیکیشن ہرگز نہ کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.